پھر آپ سوال کرتے ہیں اور آپ کو جواب ملتا ہے۔ آپ سوالی بن جاتے ہیں اور آپ کا صرف آپ اس میں نہیں ہوتے کہ میں نے ایک بحث کرنی ہے، میں نے ایک مباحثہ کرنا ہے، میں نے رب سے اس مباحثے کو جیتنا ہے، میں نے اپنے سوالوں کے جواب لے کے آنے ہیں، بلکہ آپ ایک فقیر بن جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ گفت و شنید میرے نیچے ہونے اور آپ کے اونچے ہونے کی نشانی ہے۔ میں آپ سے مانگتا چلا جاؤں گا آگہی، میں آپ سے مانگتا چلا جاؤں گا کہ آپ مجھے مقصد زندگی دیتے جائیں، مجھے نور دیتے جائیں اور آپ بس میری اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کا اور میری ان نم آنکھوں کا جواب دیتے چلے جائیں۔ تو یہ ایک آخر میں سوال اور جواب کا ایک رشتہ رہ جاتا ہے، بندے اور اللہ کا ایک رشتہ ہوتا ہے، آپ مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ آپ کو عطا کر رہا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو غزل میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ میر تقی میر کی ایک بہت مشہور غزل کی زمین پر ہے، وہی بہر قافیہ اور ردیف ہے اس میں۔ آپ لوگوں کو شاید پوری غزل تو نہیں معلوم ہوگی، لیکن ایک شعر ہے جو شاید ہر شخص نے جس نے شاعری کبھی بھی سنی ہے اس نے سنا ہوگا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو یہ ایک ایسی غزل ہے جس کے اوپر اردو میں شاعر ہی کوئی ایسا شاعر گزرا ہو جس نے اس زمین کے اوپر غزل نہ کہی ہو۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ غزل کہی تو میں نے کانشیسلی یہ بحر قافیہ یا ردیف اس کا انتخاب نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے جب آپ نے کوئی چیز زندگی میں بارہا سنی ہوتی ہے، پڑھی ہوتی ہے، تو آپ کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہے۔ تو یہ غزل ابھی تقریباً آدھی ہوئی تھی تو میں نے ریئلائز کیا کہ اچھا یہ میں میر کی اس زمین میں لکھ رہا ہوں، تو پھر مجھے خوشی بھی ہوئی کہ چلیے یہ ایک غزل جس کے اوپر تقریباً ہر عہد کے شعراء نے کوشش کی ہے، اسی کے اندر اگر نیچرلی یہ غزل ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے۔ تو یہ سنیے، اس کے اوپر کچھ ڈسکشن بھی کرتے ہیں۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو میں اپنی غزل سناؤں گا اور اس کا جو معنی ہے اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا، اور دوسرا وہ لوگ کہ جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں اور جنہوں نے بہت سے شعراء کو اس زمین میں اشعار کہتے دیکھا ہے، وہ اس کا تقابلی جائزہ بھی لے سکتے ہیں کہ یہ غزل پھر شاعری کے سٹینڈرڈ سے مشکل سمجھا جاتا ہے اس زمین کو، اس قافیہ ردیف کو، تو ان کو اس سٹینڈرڈ سے یہ کہاں پر محسوس ہوتی ہے، تو لوگ اس پہلو سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن خیر میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک خواہش گلاب کی سی ہے، ایک خواہش گلاب کی سی ہے، ایک تمنا کے خواب کی سی ہے۔ جب آپ کے دل میں کوئی خوبصورت خواہش پیدا ہوتی ہے، اور دنیا میں بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن میں تو جو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں کسی طریقے سے اللہ سے تعلق پیدا کروں، میں تو اس کو اسی کے تناظر میں ڈسکس کروں گا کہ ایک خوشبو سی آپ کو آتی ہے اپنی خواہش سے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ خواہش ایسی ہے جیسے کسی گلاب سے خوشبو آ رہی ہو، اسی طرح اس خواہش سے بھی خوشبو آ رہی ہے، اور ایک تمنا کے خواب کی سی ہے، جیسے آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں، کوئی حسین خواب آپ سوتے میں دیکھتے ہیں یا جاگتے میں دیکھتے ہیں، تو وہ خواب آپ کو دلکش لگتا ہے، اسی طریقے سے ایک تمنا بھی کوئی ایسی ہوتی ہے کہ جو دلکش لگتی ہے۔ تو جب آپ کے دل میں پہلے پہل یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اللہ سے تعلق پیدا کروں، وہ جو تمام طہارت کا منبع ہے، وہ جو تمام پاکیزگی کا منبع ہے، اس کے ساتھ تعلق پیدا کروں، میں اپنے اندر اور باہر وہ پاکیزگی پیدا کروں، وہ خوبصورتی پیدا کروں کہ رب سے میرا تعلق بن سکے، تو وہ جو پاکیزگی کی خواہش ہے اس سے ایک خوشبو آتی ہے گلاب کی سی، وہ جو پاکیزگی کی تمنا ہے وہ آپ کو ایک خوبصورت خواب کی طرح لگتی ہے۔ تو یہ جو خواب اور خوشبو کا ایک امتزاج ہوتا ہے، اس کو لے کر پھر آپ طہر کی طرف چلتے ہیں، آپ پاکیزگی کی طرف چلتے ہیں۔ جس نے کبھی طہر کی یا پاکیزگی کی جو خواہش محسوس کی ہو، وہ اس کو خوب سمجھ سکتا ہے۔ کسی نو مسلم سے پوچھیں کہ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کیسے ایک لمحے میں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ان کو ڈرین کر دیا گیا ہر طرح کی گندگی سے۔ تو وہ جو ایک پاکی کی فیلنگ آتی ہے، اس کے بارے میں یہ شعر ہے کہ ایک خواہش گلاب کی سی ہے، ایک تمنا کے خواب کی سی ہے، اور ہے کہ ذکر سے دھل گئے نظر اور قلب، ذکر سے دھل گئے نظر اور قلب، اس کی تاثیر آپ کی سی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اس سے آپ کی نظر بھی دھل رہی ہوتی ہے اور آپ کا قلب بھی دھل رہا ہوتا ہے، اور یہ صرف ظاہری نظر کی میں بات نہیں کر رہا، باطنی نظر کی بھی بات کر رہا ہوتا ہوں۔ ظاہر کی نظر میں جیسے جیسے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ویسے ویسے آپ کو کائنات میں اللہ کی نشانیاں نظر آنی شروع ہوتی ہیں، پھر آپ کو یہ ستارے بھی اللہ کے سامنے سر بسجود نظر آتے ہیں، پھر آپ کو یہ
شجر بھی اللہ کے سامنے سربسجود نظر آتے ہیں۔ قرآن میں اس بات کا ذکر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ سجدہ کرتے ہیں، ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، اشجار بھی سجدہ کرتے ہیں۔ آپ کو کائنات میں ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور پھر آپ اپنے اندر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو اپنے قلب کے اندر، اپنی ذات کے اندر، اپنی باطن کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، اور پھر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی وہ نظر بھی دھل گئی ہے اور آپ کا قلب بھی طہارت کا حامل ہوتا جا رہا ہے، وہ دھلتا چلا جا رہا ہے، اس میں طہر اترتا چلا جا رہا ہے، اس میں پاکیزگی اترتی چلی جا رہی ہے۔ تو جیسے پانی کی اللہ نے پانی سے وضو کرنے کا حکم دیا نا، پانی سے آپ ظاہری پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ گندگی کی حالت میں ہیں، غلاظت کی حالت میں ہیں، اور آپ کو صاف پانی مل جائے، تو صاف پانی کیسے آپ کو صاف کر دیتا ہے؟ وہی شخص جس کو اپنے آپ سے گھن آ رہی ہوتی ہے، وہ کیسا صاف و شفاف محسوس کرتا ہے غسل کے بعد۔ اسی طریقے سے ذکر بھی آپ کی نظر اور قلب کے ساتھ وہی کام کرتا ہے جو وضو آپ کے جسم کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ذکر سے دھل گئے نظر اور قلب، اس کی تاثیر آپ کی سی ہے، اور ہے کہ دل خستہ کی ایک ایک پرت، دل خستہ کی ایک ایک پرت ایک پرانی کتاب کی سی ہے۔ یہ جب غم جانا میں اور غم دورہ میں آپ نے کوئی 10-20 سال گزارے ہوں، تو آپ کے دل کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ غم ہستی میں ایسا نہیں ہوتا، غم ہستی کے اندر تو بڑی ڈیپتھ پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر، لیکن جب آپ دنیا کے غم گزارتے ہیں نا، تو آپ کا دل آہستہ آہستہ خستہ ہوتا جاتا ہے، اور دل خستہ کی ایک ایک پرت، ایک ایک ورقہ جس کو آپ بولتے ہیں، ایک ایک ورق جس کو آپ بولتے ہیں، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے جیسے کسی پرانی کتاب کی ہو۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، ارلی 90s میں اپنے دادا جان کے کتب خانے میں جاتا تھا، تو وہاں پر کچھ کتابیں 1940s کی، 1930s کی بھی پڑی ہوئی تھیں۔ دادا جان ان کو کبھی بڑی احتیاط سے نکال کے دکھاتے تھے، کہتے تھے ہاتھ نہیں لگانا، پیلے ہو گئے تھے ان کے صفحے، ذرا سا ان کو پلٹنے کی بھی کوشش کریں تو صفحے پھٹتے تھے، بڑے دھیان سے اس کو کھول کے خود صفحے پلٹ کے دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ کتاب ایسے ہے، لیکن اسے تم ہاتھ نہ لگانا، یہ خراب ہو جائے گی۔ تو اس جو پرانی کتاب ہوتی ہے نا، اس کی یہ حالت ہو گئی ہوتی ہے کہ ایک ایک صفحہ اگر آپ اسے انگلی پہ لگائیں تو وہ بالکل خستہ حالت ہو چکا ہوتا ہے، وہ ٹوٹ کے گر رہا ہوتا ہے۔ دلوں کی بھی ایسی حالت ہو جاتی ہے، دل خستہ کی ایک ایک پرت ایک پرانی کتاب کی سی ہے، اور ہے کہ آپ کی نظم میں چھپی ہر رمز، آپ کی نظم میں چھپی ہر رمز غم ہستی کے باب کی سی ہے۔ یہ جو غم ہستی ہے نا، یہ بڑا ڈیپ ہوتا ہے، میں نے ابھی پچھلے شعر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ غم ہستی کا ڈیپتھ تو سمندروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اگر کوئی کتاب ہے تو غم ہستی ایک ایسی کتاب ہے جو والیومز پہ پھیلی ہوئی ہے۔ اگر آپ ایک سادہ ناول پڑھتے ہیں جو 200 صفحوں کا ہوتا ہے، تو غم ہستی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہزار ہزار صفحے ہیں، اس کے 500 والیوم ہیں، اور اس کے اندر ہزاروں باب ہیں۔ تو غم ہستی کا کسی کو پڑھنا ہو، کسی نے غم ہستی کو، تو ایک لمبا طویل ناول ہے کہ آپ اسے بیٹھ جائیں اور پڑھتے جائیں اور مہینوں پڑھتے جائیں تو جا کے آپ غم ہستی کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن پوئٹری میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے کہ جو آپ نظم میں بات کر دیتے ہیں، جو اشارے میں، جو کنائے میں آپ بات کر دیتے ہیں، وہ آپ بہت دریا کو کسی طرح آپ کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ جا کے میری نظم پڑھیے، زلیخا، پورے سورہ یوسف کی تفسیریں آپ نے پڑھ لی ہوں تو وہ ایک چھوٹی سی 2 صفحے کی نظم آپ کو سمجھ آتی ہے۔ آپ خضر پڑھ لیجئے، اگر آپ نے سورۃ الکہف کی تفاسیر پڑھ لی ہوں تو آپ کو تھوڑی سی نظم سمجھ آتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ذوالقرنین میری نظم پڑھ لیجئے تو آپ کو اسلامک اسکتولوجی پوری سمجھ لیں، آپ تفاسیر کی تفاسیر پڑھ لیں، کتابوں کی کتابیں پڑھ لیں، تو جا کے وہ نظم سمجھ آتی ہے، ادروائز میں لوگوں کو سناتا ہوں ان کو وہ نظم سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو نظم میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک مصرع، اس کے اندر ایک پوری پوری رمز چھپی ہوتی ہے، اور وہ جو ہمیں غم ہستی کے ناول آپ نے لکھنا ہوتا ہے نا، جو آپ نے والیومز بھر کے لکھنا ہوتا ہے، وہ آپ نظم کی ایک ایک رمز میں، نظم کے ایک ایک مصرے میں بیان کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک تفصیلی بات ہو سکتی ہے۔ اور یہ صرف میری پوئٹری کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہر پوئٹری کے ساتھ ہی ہے۔ پوئٹری دریا کو کوزے میں بند کر دیتی ہے۔ اس پہ ہے یہ کہ آپ کی نظم میں چھپی ہر رمز غم ہستی کے باب کی سی ہے، ایک ایک رمز پورا پورا باب ہے غم ہستی کا، اور ہے کہ جستجو کو عروج کیا دیتا،
جستجو کو عروج کیا دیتا؟ آرزو ہی حباب کی سی ہے۔ آرزو اور جستجو کے اندر ایک رشتہ ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ جستجو نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر آرزو نہ ہو، اور آپ صرف آرزو کرنے سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی پوری طریقے سے جستجو نہ کر سکیں۔ وہ حسرت موہانی کا ایک شعر ہے کہ غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میرے ذوق کی بلندی میرے حوصلے کی پستی۔ کہ غم زندگی کا سب سے بڑا تو سبب ہی یہ ہے کہ میرے ذوق بڑا بلند ہے، بہت اونچی چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو میرا ہمت ہے، جو میرا حوصلہ ہے، وہ بڑا پست ہے، میں اس کو اچیو نہیں کر سکتا۔ ایک اور شعر مجھے یاد آ رہا ہے اسی معنی میں کہ کھلا یہ باعث آشفتگی و آزاری کہ ظرف دل سے تمنا زیادہ رکھتے ہیں، کہ یہ جو دل کے اندر ساری تکلیف ہے، اس کی وجہ یہ کھلی ہے کہ جو ظرف دل ہے تمنا اس سے زیادہ ہے۔ کیسے اچیو کریں گے؟ ظرف کے مطابق یہ اچیو ہوگا نا۔ تو اگر کوئی شخص اپنے اندر آرزو رکھتا ہے لیکن ہمت نہیں رکھتا تو وہ کہیں نہیں پہنچے گا، اور اگر کوئی شخص اپنے اندر ہمت رکھتا ہے لیکن اس کی کوئی آرزو نہیں ہے تو وہ بھٹک جائے گا۔ میں نے دنیا میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں، لیکن وہ اس کے لیے اتنی محنت کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ سارا دن اپنے گھر بیٹھا رہتا ہے۔ وہ گرمی میں، جاڑے میں 4 4 گھنٹے 5 5 گھنٹے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے اندر آرزو تو ہے لیکن جستجو نہیں ہے، وہ کہیں نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کے اندر بڑا اضطراب ہوتا ہے، بڑی جستجو ہوتی ہے، لیکن ان کو زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ملتا، کوئی آرزو ان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی انرجی کو ضائع کر دیتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ڈفرینٹ پیشنس کی نظر کرتے ہوئے مقصد نہیں حاصل کر سکتے۔ تو ایک آرزو ہونا اور پھر اس آرزو کے پیچھے ساری زندگی لگا دینا اور اس جستجو کو حاصل کرنا، یہاں سے نقطہ یہ نکلتا ہے کہ آرزو میں پائیداری بھی ہے کہ نہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص کرکٹر بننا چاہتا ہے تو یہ تو ایک ممکن چیز ہے، لیکن اگر آپ کی آرزو ہی ایسی ہے کہ جو اچیویبل ہی نہیں ہے، آرزو ہی ایسی ہے جو ہر کچھ دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور کوئی نئی آرزو آ جاتی ہے، تو آپ اس کو جستجو کیسے دیں گے؟ تو اس پر یہ شعر ہے کہ جستجو کو عروج کیا دیتا؟ آرزو ہی حباب کی سی ہے۔ جب آرزو ایک حباب کی طرح ہوگی، ایک بلبلے کی طرح ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے نظر آیا، تھوڑی دیر کے لیے اس نے خوش کیا، پھر پھوٹ گیا، اب اس کو آپ عروج کیا دیں گے؟ تو اپنی زندگی میں ایسی آرزویں پالیں جو بلبلے کی طرح پھوٹ نہ جاتی ہیں۔ اپنی زندگی میں کوئی ایسی آرزو پالیں جو بہت دور تک جاتی ہو، اور پھر اس کے پیچھے اپنی پوری زندگی لگا دیں اس کی جستجو میں، تو زندگی میں آپ یقیناً کوئی نہ کوئی مقام پا لیں گے، چاہے مجازی طور پہ پانا چاہیں، چاہے اللہ کے لیے پانا چاہیں، دونوں صورتوں میں یہ ممکن ہے۔ لیکن جب آرزو حباب کی سی ہوگی تو جستجو کو عروج دینا ممکن نہیں ہوگا۔ آرزو کے بلبلے ٹوٹتے رہیں گے، پھوٹتے رہیں گے، اور آپ ساری زندگی بیٹھ کر نئی نئی آرزویں پالتے رہیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ آگہی حامل و حصول طہر، آگہی حامل و حصول طہر، آگہی جو شراب کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں بتایا کہ وہاں تمہیں شراب الطہور ملے گی، وہ شراب بھی ہوگی لیکن وہ طہارت والی شراب ہوگی، اس سے نہ تمہارا سر چکرائے گا، نہ تمہیں متلی آئے گی۔ شراب پی کے جس طریقے سے لوگ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایسی شراب ہوگی جو طہارت کی حامل ہوگی۔ اس دنیا میں بھی ایک ایسی شراب ہے، اس کو کہتے ہیں آگہی۔ جب کسی شخص کو آگہی حاصل ہونا ہوتی ہے، میں نے اپنی پہلی کتاب کا نام قلب و آگہی اسی لیے رکھا ہے کہ جب قلب کو آگہی حاصل ہونی شروع ہوتی ہے، دماغ کو بعد میں آگہی آتی ہے۔ یہ ماڈرن سائنس تو آپ کو بار بار بتاتی ہے کہ آپ دماغ سے سوچتے ہیں، اللہ تو کہتا ہے تم اپنے قلوب استعمال کرو سوچنے کے لیے۔ قلب کے اندر اللہ سما سکتا ہے، قلب سے سوچنے پھوٹنا ہے، قلب سے پھوٹی سوچ کے اوپر آپ کے دماغ نے کام کرنا ہے۔ تو وہ جو آگہی پیدا ہوتی ہے قلب کے اندر، جو آپ کے قلب کے اندر وزڈم پیدا ہوتا ہے، چیزوں کو سمجھنے کی، چیزوں کی معنویت سمجھنے کی کیپیسٹی پیدا ہوتی ہے، وہ آگہی کیا ہے؟ وہ حامل و حصول طہر ہے۔ مطلب آگہی حامل بھی ہے طہر کی۔ جب آپ کو آگہی حاصل ہوتی ہے تو آپ طہر کے حامل ہو جاتے ہیں، آگہی کے ساتھ طہر حاصل ہوتا، لیکن آگہی حصول طہر بھی ہے۔ مطلب آگہی کے نتیجے میں طہر حاصل بھی ہوتا ہے، اور طہر کے نتیجے میں آگہی حاصل بھی ہوتی ہے۔ آگہی حامل و حصول طہر، آگہی جو شراب کی سی ہے۔ کہ آگہی ایک ایسی چیز ہے کہ لگتی تو آپ کو شراب کی جیسی ہے کہ یار یہ تو مجھے ایک لت لگ گئی، جیسے شراب کی کسی کو لت لگ گئی ہے، لیکن اس آگہی کی شراب میں آپ کا سر خراب نہیں ہوتا۔ اس آگہی کی شراب میں
آپ کی یادداشت خراب نہیں ہوتی، آپ اپنے ہوش و حواس کھو نہیں بیٹھتے، بلکہ یہ طہر سے انرجی پاتی ہے اور پھر یہ آپ کو مزید طہر دیتی ہے۔ یہ ایک سائیکل آف طہارت ہے۔ جب آپ کو آگہی کے پہلے نقطے تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے تو آپ کو حصول طہر ہوتا ہے۔ اس حصول طہر کے نتیجے میں آپ تھوڑے سے حامل طہر ہو جاتے ہیں۔ اس حامل طہر ہونے کے نتیجے میں آپ کو مزید حصول طہر ہوتا ہے۔ اس حصول طہر کے نتیجے میں آپ مزید حامل طہر ہو جاتے ہیں۔ تو آگہی وہ نقطہ ہے کہ اگر قلب کے اندر کسی طریقے سے وہ نقطہ موجود ہو جائے، وہ کسی طریقے سے وہ پہلا قطرہ آگہی کا حاصل ہو جائے، کسی طریقے سے وہ پہلا ذرہ نور کا حاصل ہو جائے، تو پھر آپ نور کے اس سائیکل میں، طہر کے اس سائیکل میں داخل ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ ساری زندگی طہر حاصل کرتے ہیں اور وہ طہر مزید طہر حاصل کرنے کا باعث بنتا چلا جاتا ہے۔ اور ہے کہ آپ کی اور میری یہ گفت و شنید، آپ کی اور میری یہ گفت و شنید اب سوال و جواب کی سی ہے۔ ایک لیول ہوتا ہے جس پہ آپ برابری پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، گفت و شنید ہو رہی ہوتی ہے، میں بات کرتا ہوں، پھر آگے سے جواب آتا ہے، پھر اس کے اوپر میں اپنی رائے دیتا ہوں، پھر دوسرا اپنی رائے دیتا ہے، تو ہم بیٹھ کے کہتے ہیں ہم گپ شپ کر رہے ہیں، ہم گفت و شنود کر رہے ہیں، ہم آرگومنٹ کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن پھر ایک مقام آتا ہے جہاں پر آپ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ گفتگو کے اندر ایک شخص حاوی ہے اور دوسرا شخص نیچے ہے۔ وہاں پر استاد کا اور شاگرد کا ایک طرح سے رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر آپ سوال کرتے ہیں اور دوسرا جواب دیتا ہے۔ کل کے سفر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ شروع میں آپ اللہ سے ایسے بے تکلفی سے سوال و جواب کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اس کی عظمت کا خیال نہیں ہوتا، آپ کو صرف اپنے دل میں اٹھنے والے سوالوں کا خیال ہوتا ہے، جو دہریہ خیالات آپ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، جو ایگزسٹینشل کوسچنز آپ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان بنیادی سوالوں کا جواب پوچھتے ہیں اور آپ بڑے دھڑلے سے پوچھتے ہیں، آپ بڑی بے باکی سے پوچھتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ان سوالوں کا، میرا حق ہے کہ مجھے ان سوالوں کا جواب ملے۔ لیکن پھر ایک وقت گزرتا ہے جس کے اندر آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ نہیں، جہاں سے جواب آ رہا ہے وہ بہت اونچی ہستی ہے، میں بہت نیچا آدمی ہوں، میرا وہ مقام ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ صرف گڑ گڑا کے سر جھکا کے سوال کرتے ہیں اور آپ کو جواب ملتا ہے۔ پھر آپ سوال کرتے ہیں اور آپ کو جواب ملتا ہے، آپ سوالی بن جاتے ہیں اور آپ کا صرف اب آپ اس میں نہیں ہوتے کہ میں نے ایک بحث کرنی ہے، میں نے ایک مباحثہ کرنا ہے، میں نے رب سے اس مباحثے کو جیتنا ہے، میں نے اپنے سوالوں کے جواب لے کے آنے ہیں، بلکہ آپ ایک فقیر بن جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ گفت و شنید میرے نیچے ہونے اور آپ کے اونچے ہونے کی نشانی ہے۔ میں آپ سے مانگتا چلا جاؤں گا آگہی، میں آپ سے مانگتا چلا جاؤں گا کہ آپ مجھے مقصد زندگی دیتے جائیں، آپ مجھے نور دیتے جائیں، اور آپ بس میری اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کا اور میری ان نم آنکھوں کا جواب دیتے چلے جائیں۔ تو یہ ایک آخر میں سوال اور جواب کا ایک رشتہ رہ جاتا ہے، بندے اور اللہ کا ایک رشتہ ہوتا ہے، آپ مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ آپ کو عطا کر رہا ہوتا ہے۔ اور مقتا ہے اس کا کہ آ گئے ٹوٹ کر عماد احمد، آ گئے ٹوٹ کر عماد احمد، اب کہو زیست صاحب کی سی ہے۔ بڑے دھڑلے سے جب انسان زندگی کے سفر پہ نکلتا ہے نا، زندگی کی معنویت ڈھونڈنے، مقصدیت ڈھونڈنے، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ تو پانی کی طرح ہے، مایا کی طرح ہے، بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے، اس میں کوئی مشکل چیز تھوڑی ہے، میں اس پانی کے اندر اتر جاؤں گا، میں اس پانی کی گہرائی میں چلا جاؤں گا، میں اس پانی کو تیر کے پار کر لوں گا۔ لیکن جب آپ کو زندگی کی حقیقت سمجھ آتی ہے، جب آپ کو اس ٹائم اینڈ اسپیس کے ٹیسٹ کی حقیقت سمجھ آتی ہے، آپ پہلے غم دوراں کو سمجھتے ہیں، پھر غم ہستی کی طرف آتے ہیں، اور پھر غم ہستی سے آگے گزرنے کے بعد آپ اللہ کو جاننا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو جاننا چاہتے ہیں اور پھر اس مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ مطلب بڑی بڑی باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، روحانیت کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہرے سفید رنگ کی چاندنی بچھی ہوئی ہے اور ہرے رنگ کے جانماز پڑے ہوئے ہیں اور لوبان جل رہے ہیں اور اگربتیاں جل رہی ہیں اور بڑا ہی پرنور ماحول ہے۔ روحانیت تو اپنے آپ کو ادھیڑنے کا نام ہے، روحانیت تو اپنی کرچی کرچی سمیٹنے کا نام ہے۔ تو جب انسان اس سفر پہ نکلتا ہے تو آ، بڑا رونت سے نکلتا ہے، بڑا اپنے آپ کو فن خان بن کے سمجھتے ہوئے باہر نکلتا ہے، لیکن پھر واپسی تک اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے۔ ٹوٹ کے واپس آتا ہے آدمی اپنی ذات کی تشکیلیں نو کرنے کے لیے۔ تو میں نے بھی جب چلا تھا تو بڑے حوصلے سے چلا تھا، بڑے ٹھسے سے چلا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس راستے سے واپس نہیں ہوا، لیکن یہ کہنا کہ اس راستے نے مجھے توڑا نہیں، یہ تو غلط بیانی ہوگی۔ یہ کہنا کہ اس راستے نے مجھے کرچی کرچی نہیں کیا، یہ تو بالکل حق سے ہٹ کے کرنے والی بات ہوگی۔ تو بس اپنے آپ سے میں نے یہ بات بھی کی کہ کیا گئے ٹوٹ کر عماد احمد، اب کہو زیز صاحب کی سی ہے، اب کہو کہ کسی پہاڑ سے ٹکرا کے آئے ہو یا پانی سے گزر کر آئے ہو۔ پہاڑ سے ٹکرانا پڑتا ہے، ٹوٹنا پڑتا ہے، ریزہ ریزہ ہونا پڑتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک مزہ ہے
मैं आप सब लोगों को भी दावत देता हूँ कि ज़िंदगी का मकसद यही है, आएँ और इस पहाड़ जैसी हकीकत से टकरा जाएँ। ज़िंदगी की हकीकत को समझने की कोशिश करें इससे पहले कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। उस मानी को जानने की कोशिश करें जो मरने के बाद भी हमें ज़िंदगी देता रहे। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे बात करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।